چند دن پہلے TLP تحریک لبیک پاکستان کے جو امیر ہیں حافظ سعد رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے کسی سیمینار کے دوران گفتگو کرتے ہوئے ہمارا ذکر خیر کیا ہے انورٹڈ کاماز میں، اور انہوں نے بڑا فخریہ یہ بات بیان کی کہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے، خادم رضوی صاحب سے، ان کے ریفرنس سے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے، ان کے بارے میں انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے بابا جی نہ ہوتے تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ہماری آنے والی نسلیں، یہ دو بندوں کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 ڈاکٹر ذاکر نائک اور نمبر 2 انجینئر محمد علی مرزا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بابا جی کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے ہمیں تعارف ابھی آگے سننا کہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ سنتے جائیں، کروایا کہ ہم کن بزرگوں کے ماننے والے ہیں، تاکہ ہم ان بزرگوں کے ساتھ جڑے رہیں اور انجینئر صاحب کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ یا ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ ہمیں تاریخ سے بتایا ہی نہیں گیا، یہ تو علامہ خادم حسین رضوی کو سلام، جنہوں نے ہمیں تاریخ سے آشنا کیا کہ تم ہو کن کی اولادیں، ورنہ کوئی ذاکر نائک سے متاثر تھا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا۔ یہ تو بابا جی نے بتایا کہ تمہارے بڑے بہت بڑے تھے، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون۔ جہاں تک ڈاکٹر ذاکر نائک کا تعلق ہے، ہم ان کی اچھی باتوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، باقی جو انہوں نے بنو امیہ کے حوالے سے مقدمہ لڑا، اپنے زوم میں یزید کی حمایت کی، اسے ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ اور ہمارا تو آپ کو پتہ ہے لیول یہ ہے کہ ہم تو خادم رضوی صاحب بھی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھوٹا دفاع کرتے تھے، ہم تو اسے بھی غلط سمجھتے ہیں۔ صحابیت کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے مقابلے پہ کسی کا جھوٹا دفاع کرنے کی ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے حوالے سے میں نے 200 احادیث پہ ریسرچ پیپر لکھ دیا کربلا کے اوپر، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے۔ وہ آج ٹاپک نہیں ہے، لہٰذا یزید کے معاملے میں تو اب یزید تشیعی کوئی نہیں، ہم تو بہت بڑے لیول پہ بات کرتے ہیں، یزید کو تو چھوڑ دیں۔ باقی دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں کے حوالے سے انہوں نے ہمارا کنسیپٹ کلیئر کیا، تو ہم انہیں کہیں گے کہ حافظ صاحب رکو ذرا، صبر کرو، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کی حقیقت کیا تھی، اور 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں نے یہ بکواسیات اور گستاخانہ باتیں ارشاد نہیں فرمائی ہوں گی، ان کی طرف منسوب ہوں گی، لیکن اس کو پرنٹ کرنے والے آپ کے فرقے کے لوگ ہیں، ان کتابوں کو پروموٹ کرنے والے آپ کے فرقے کے لوگ ہیں، اور اس سے بڑھ کر وہ اسے کلیم کرتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی شطحیات ہیں، یعنی پنجابی میں بونگیاں، اور وہ ان کا دفاع کرتے ہیں، وہ اس سے انکاری نہیں ہے۔ بہرحال بزرگوں کو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں، لیکن آپ کو بتاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے بابا جی نے ہمیں بتایا کہ ہمارے بزرگ تھے کیا۔ سرکار بابا جی نے کچھ نہیں بتایا، یہ ہم نے بتایا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ ہاں، یہ ہم نے بتایا آ کے، تواڈے بابا جی نے نہیں دسیا۔ اور آپ کے بابا جی کا یہ حال تھا کہ جب کشف المحجوب وہ لہرایا کرتے تھے نا داتا دربار پہ بیٹھ کے، اور ہم نے کشف المحجوب سے رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ عبارتیں بتائیں، ان کی زندگی میں، ان کی زندگی میں وہ کلپ ملینز میں پہنچا، ان کے ہاتھوں میں جا کے لوگوں نے دیا، تو بابا جی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس کا جواب دیں، حافظ صاحب تسی تے شاہی کوئی نہیں۔ تواڈے بابا جی کشف المحجوب لہرا دے رہے، لیکن جواب نہیں دیا انہوں نے۔ ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے جواب دیا تو میں مارا گیا۔ یہ بڑی سمجھداری انہوں نے کی، البتہ رہنے نہیں ہوا۔ انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا وہ ایک منڈا ہے نیٹ تے آیا ہے تو انج کرتا ہے، یعنی منڈے کا پتہ ہے، منڈے نے کام پایا ہے، ہاں
بلکہ تواڈے بابے نے جڑا کام پایا سی وہ منڈے نے ایکسپوز کیتا ہے، اور وہ کہندا ہے جی اے لبیک نہ کیا کرو، لبیکا کیا کرو. تو غلط کیا ہے؟ میں نے یہ نہیں انہوں نے کہا غلط کا ہے. جب آپ کہتے ہیں جی میں 1.5 لاکھ علماء کو سر و ناف پڑھا چکا ہوں، تو میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ لبیک یا رسول اللہ نعرہ غلط ہے، آپ کہیں لبیکا یا رسول اللہ. جب کنٹینیوس پڑھیں گے تو یہ کاف کے اوپر زبر آئے گی. سمپل، اس میں کون سے لڑائی جھگڑے کرنے والی بات ہے؟ مان لیں. تو انہوں نے کہا ساڈی مرضی اسی جو مرضی کہیے جی. وہ ایک بندہ سنا نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی تھا. ہمارے کہتے ہیں اس کو جواب دو، لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں، وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف کیسی کیتا کہنا لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو، اسی کا لبیک پڑھتے رہتے. ظاہر ہے کہ جب آپ نے قرآن و سنت کے مقابلے پہ اپنی مرضی سے عقیدے کلیم کیے ہوئے ہیں تو عربی کو توڑنا موڑنا ٹھیک ہے، وہ آپ اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہوں گے، آپ کرتے رہیں، لیکن ہمارا کام ہے علمی طریقے سے آپ کی غلطی کو واضح کرنا.